ہماری گفتگو حسد کے بارے میں تھی اور احادیث کا ہم نے مطالعہ کیا، آپ کی خدمت میں احادیث بیان ہوئی۔ اب چند مسائل ہیں حسد کے بارے میں، ان پہ گفتگو کرنی ہے تاکہ ہر لحاظ سے حسد کی جو بحث ہے یہ مکمل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے حسد کا صحیح معنی اور پھر حسد کے محرکات اور حسد کی علامات، کیا کیا نشانیاں ہیں کہ ایک انسان میں حسد موجود ہے، اور چوتھی چیز انفرادی اور معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر حسد کے اثرات کیا ہوں گے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ حسد کا علاج کیا ہے، اگر کوئی انسان حسد کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے آتے ہیں حسد کے معنی کی طرف۔ تو حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ جب ایک انسان کوئی اچھا عمل انجام دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں قابل رشک ہے، یہ نہیں کہتے قابل حسد ہے۔ تو اسی انسان کے متعلق حسد بھی ہو سکتی ہے۔ تو حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ علم اخلاق کے علماء نے حسد کی تعریف اس طرح کی: حسد دوسروں کے پاس موجود کسی نعمت کے زوال کی آرزو کو کہتے ہیں۔ دوسروں کے پاس موجود نعمتوں کے زوال کی آرزو، کہ وہ نعمتیں اس کے پاس نہ رہے، یہ آرزو اس کو کہتے ہیں۔ خواہ وہ نعمت حاسد کو ملے یا نہ ملے، خواہ اس سے وہ نعمت ملے یا نہ ملے، اس کی آرزو ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ بنابراین حسد ایک تخریبی اور ویرانگر عمل ہے جس کا مقصد دوسروں کے پاس موجود نعمتوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دے رکھی ہے۔ حسد کی بدترین صورت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے پاس موجود اللہ کی نعمتوں کو زائل کرنے کی صرف آرزو ہی نہ کرے بلکہ اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے، بدترین حسد ہے۔ یہ حسد حاسد کے باطن میں چھپی ہوئی خباثت کی بدترین صورت کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ شخص نہ صرف آرزو کرتا ہے بلکہ عملی طور پر اقدام بھی کرتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس کے پاس نہ رہیں۔ اس سے کمتر درجہ کا حسد، یہ تو بدترین درجہ، اس سے کمتر درجے کا حسد یہ ہے کہ حاسد انسان محسود سے کسی نعمت کو سلب کر کے خود حاصل کرنا چاہے، کہ وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، اس سے مجھے مل جائے۔ یہ ایک درجہ کمتر حسد ہے۔ اوپر والا حسد تو زائل ہونے کا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے تو ختم ہو جائے۔ اس سے کم درجہ یہ کہ اس کے پاس سے وہ نعمت میرے پاس آ جائے اور میرے پاس رہے، اس کے پاس نہ رہے۔ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک میں نعمت کو تباہ کرنے کی آرزو ہے اور عملی طور پہ اقدام کرتا ہے، دوسرے میں یہ کہ خود لینا چاہتا ہے، زوال نعمت نہیں ہے، صرف اس کے پاس نہ رہے، یہ فرق ہے۔ اگرچہ یہ بھی صفات رذیلہ میں سے ہے لیکن اس کی برائی کا درجہ مذکورہ بالا صورت کی نسبت کمتر ہے کہ انسان عملی طور پر اقدام کرتا ہے دوسرے کی نعمت کو تباہ کرنے کے لیے، تو وہاں فتنہ فسادات بہت زیادہ ہیں، چونکہ وہ جائے گا اقدام کرے گا تو ظاہر کشمکش ہے۔ ایک طرف انسان جو ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ نعمت تباہ نہ ہو، صرف میرے پاس آ جائے، تو وہ پہلے والے درجے سے کمتر ہے اور اس کی تباہ کاریاں بھی کم ہیں۔ اس سے بھی کمتر درجے کا حسد یہ کہ انسان دوسرے کے بعد نعمت کے زوال ہونے کی صرف دل میں آرزو رکھے، تمنا رکھے، اب اس کے لیے شاید کبھی دعا کرے کبھی نہ کرے۔ اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات کرتا ہو اور کوئی عملی اقدام نہ کرتا ہو، نہ کسی سے، لیکن دل میں آرزو ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کوئی عملی طور پر اقدام کرتا ہے، صرف دل ہی دل میں رکھا ہوا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، یہ تیسرے درجے کا کمتر حسد۔ یہ کیفیت اگر انسان کے اندر غیر ارادی طور پر اور غیر اختیاری طور پر پیدا ہو تو اس میں گناہ نہیں ہے۔
انسان ارادہ نہیں کرتا لیکن خود بخود اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے بیماری کہ اس کے پاس یہ نہ رہے. انسان کا دل نہیں چاہتا کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے. غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر ہو تو گناہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں میں یہ غیر اختیاری طور پر پیدا ہو جاتی ہے حسد، لیکن اگر ارادی طور پر اور اختیاری طور پر پیدا ہو تو رذائل اخلاقی میں شمار ہوتا ہے. لیکن اس کے بارے میں علم اخلاق میں یہ بحث موجود ہے کہ آیا یہ گناہ ہے یا نہیں. اس سوال کی وجہ بھی یہ مسئلہ ہے کہ آیا کسی انسان کے اندر کسی ایسی بری صفت کا پیدا ہونا جس کی بنیاد پر کوئی برا عمل انجام نہ پائے. انسان کے اندر ایک برا اخلاق پیدا ہوا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، کوئی گناہ ابھی تک سرزد نہیں ہوا اس سے، صرف دل میں ہے. اب حرام ہے یا صرف اخلاقی طور پر ایک برائی ہے، یہ بھی بحث ہے. اب یہ حسد کا معنی، اب اس بحث کو رکھیں ایک اور جگہ کے لیے کہ اب گناہ ہے یا نہیں، حکم فقہی اس طرف سے رہے. اب حسد کے مقابل غبطہ ہے، مد مقابل حسد غبطہ ہے، جسے ہم اپنی زبان میں رشک کہتے ہیں. غبطہ ہے، اس کا معنی ہے کہ انسان یہ آرزو کرے کہ جو نعمت کسی اور کو حاصل ہے اسے بھی حاصل ہو جائے، کہ مجھے بھی خدایا مجھے بھی ملے، نہ صرف اسے، خدا اس کے پاس تو ہے، مجھے بھی وہ نعمت ملے، یا اس سے بہتر نعمت مجھے ملے. ایسا شخص کسی دوسرے سے زوال نعمت کی آرزو نہیں کرتا، صرف اپنے لیے بھی اس نعمت کے طلبگار ہیں. یہ غبطہ ہے، رشک ہے. لیکن بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ غبطہ یعنی رشک بھی ایک قسم کا حسد ہے، اور وہ اس بات کی تائید میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں. لیکن یہ نقطہ نظر اس صورت میں صحیح ہوگا جب حسد کے معنی کو وسعت دی جائے اور اپنی نعمتوں اور دوسروں کی نعمتوں کے درمیان موازنہ کرنے کو بھی حسد کے زمرے میں داخل کیا جائے تو غبطے کو بھی حسد میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو یہ صرف ایک لفظی اختلاف رہ جاتا ہے. حسد کے معروف معنی وہی ہے جو بیان ہو چکے ہیں، زوال نعمت کی آرزو کسی دوسرے شخص سے، یہ حسد ہے بہترین معنی. اب اس کو زیادہ وسعت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ رشک اور غبطہ کو بھی اس میں شامل کرے. غبطہ مثبت عمل ہے اور حسد منفی عمل ہے، ان دونوں فرق ہیں. ایک جو فضائل اخلاقی میں شامل ہے، انسان نعمت کی آرزو کرے، برا بد اخلاقی نہیں ہے، آرزو ہی نعمت ہے. حسد جبکہ مد مقابل ہے، تباہی نعمت کی آرزو ہے. بہرحال حسد ایک قابل مذمت صفت ہے، جبکہ رشک یا غبطہ نہ صرف ایک قابل مذمت نہیں بلکہ پسندیدہ بھی ہے. ایک شخص کو دیکھا عالم ہے، آپ نے آرزو کیا کہ کاش میں بھی عالم ہو جاؤں، خدا مجھے بھی بنا دے. ایک شخص کو دیکھا کہ جو ہے قدرت بیان ہے، آپ نے بھی خدا سے دعا کی مثلا کہ خدا مجھے بھی قدرت بیان مل جائے. ایک شخص کی آسائش کو دیکھا، آپ نے آرزو کاش کہ مجھے بھی یہ آسائش مل جائے. تو یہ قابل مذمت نہیں ہے بلکہ بعض اوقات قابل تعریف ہے. حضرت آقا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان المؤمن یغبط ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یغبط. مومن رشک کرتا ہے، حسد نہیں کرتا، لیکن منافق حسد کرتا ہے، رشک نہیں کرتا. یہ فرق ہے مومن اور منافق میں. مومن رشک کرتا ہے، دیکھتا ہے دوسروں کو نعمتیں ملی، خدا متعال کے پاس آ کر دعا کرتا ہے خدا مجھے بھی ملے. کوئی بھی کمال دیکھے مومن رشک کرتا ہے، کاش کہ میرے اندر بھی یہ کمال موجود ہو. لیکن منافق حسد کرتا ہے، رشک نہیں کرتا. لہذا اس کی زبان سے ہمیشہ ناجائز کلمات، بد دعائیں رہتی ہیں کہ اس کا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں کا فلاں ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. ایسی بری بری باتیں ہوتی ہیں، وہ حسد کی وجہ سے.
لہذا مومن جب کمال حاصل کرتا ہے رشک یا غبطے میں اپنے لیے بھی آرزو کرتا ہے اور شاید ممکن دوسرے کے لیے بھی نعمت کی آرزو کرے کہ خدا اسے بھی ملے اور مجھے بھی. مومن ایسا ہوتا ہے. اب حسد کے محرکات ہیں، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعجل